تربیت کی اہمیت۔ رات 8 بجے میں اپنی اہلیہ، بچے ماروخ اور بلال کو الوداع کہہ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت ٹریفک جیم نہ تھا، اس لیے ٹیکسی ہموار راستوں اور روشنیوں سے منور شاہراہوں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں ہر طرف ترقی اور خوشحالی نظر آتی تھی۔ بڑی بڑی نئے ماڈل کی گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ حالانکہ یہ خطہ 60 اور 70 کی دہائی میں بدترین غربت کا شکار تھا، جبکہ 60 کی دہائی میں پاکستان نہ صرف اس خطے بلکہ دنیا کے تیز رفتار ترین ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک تھا۔ لوگ اس ترقی کو ایوب خان کی انتظامی پالیسی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ ہمارے ہاں ہر جگہ اعلیٰ انسان تھے جو اخلاق، اخلاص اور اجتماعی درد میں جینے والے تھے، اور یہ نتیجہ تھا تربیت کے اس نظام کا جو فطری بنیادوں پر ہمارے معاشرے میں صدیوں سے قائم تھا۔ اسی تربیتی نظام کے تحت قبل از تقسیم اعلیٰ ترین لیڈروں کی ایک کھیپ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہی نسل قیام پاکستان کے کچھ برسوں تک باقی رہی، مگر اس کے بعد یہ سانحہ ہوا کہ ہماری فکری قیادت نے انسان سازی کے عمل کو چھوڑ کر لوگوں کو سیاسی انقلاب اور ظاہری دینداری کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ سیاسی اور انقلابی کارکن وجود میں آ گئے، مگر اعلیٰ انسان کم ہوتے گئے۔ دین کے نام پر ظاہری حلیہ اختیار کرنے والے لوگ بڑھتے چلے گئے، مگر بااخلاق سچے خدا پرست کم ہوتے چلے گئے۔ یہی فصل اس وقت ہر جگہ ہمارے معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس خاکسار نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے اور اس کی پوری زندگی اسی کے حل کے لیے گزر رہی ہے، اور الحمدللہ اس سفر میں نت نئے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ بلال اور ماروخ بھی ایسے ہی 2 لوگوں میں سے تھے۔ انشاءاللہ لوگ آتے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم لوگوں کی ایمان و اخلاق کی بنیاد پر ایسی تربیت کر جائیں گے کہ ہماری اگلی نسل انشاءاللہ بہت بہتر جگہ پر کھڑی ہوگی۔